اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ حضرات محترم، انسانی زندگی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی خبر سنتے ہیں اپنے ارد گرد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے واقف کار یا اپنے شہر، اپنے گاؤں کے لوگوں کے متعلق، آج فلاں اپنا سفر مکمل کر کے چلا گیا۔ چند دن کے بعد اس کی یادیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، جو بھی سفر ہم گزار رہے ہیں، اس میں ہمارے فقط وہ لمحات قابل تعریف ہیں جو اللہ کے ذکر اور نیک اعمال میں گزریں، وگرنہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ حسرت بن کے ہمیں کاٹے گا۔ اللہ رب العزت 18واں پارہ سورۃ مؤمنون اس کے آخری رکوع میں یہ بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے اس کے ارد گرد آ کے بیٹھتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے جو کچھ اس نے کھانا تھا کھا لیا، جو کچھ پینا تھا پی لیا، جو کچھ پہننا تھا پہن لیا، اب اس کی قسمت میں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت حسرت اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہے گا، قال رب ارجعون، اے میرے رب ایک مرتبہ واپس لوٹا دے۔ بھئی کیوں لوٹنا چاہتا ہے؟ اس وقت انسان یہ بات کہے گا، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے کام کر لوں، فیما ترکت، جو چھوڑ آیا یا نہیں کرتا رہا۔ اس وقت اللہ مالک کا جواب ہوگا، کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ جب انسان بار بار اپنے رب کے حضور یہ سوال کرے گا، منتیں کرے گا، تو اس کے جواب میں اللہ مالک فرمائیں گے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تیرے کہنے کی بات ہے تو کہتا رہ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو قیامت تک نہیں کھلے گا۔ انسان کے لیے یہی حسرت ہوگی، کاش میں ایک سجدہ کر لیتا۔ جب اسے سجدے کی قیمت معلوم ہوگی، جب اسے زبان سے نکلے ہوئے ایک کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا کسی اچھے کلمے کے نکلنے کی قیمت معلوم ہوگی، اس وقت انسان حسرت کرے گا، کاش میں بھی کر لیتا، آج میں بھی ان فضیلتوں کا حامل بن جاتا جن سے وہ لوگ حامل ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کر لیا۔ اللہ اس وقت سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ فہم عطا فرما دے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، سورۃ العصر میں اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے یا عصر کے وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان دنیا کی بل بلیوں میں الجھ کے خسارے میں پڑ رہا ہے۔ ہر انسان خسارے میں ہے، مگر کچھ ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارا رب
ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اگر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، چند لمحے جب انسان وہاں بیٹھ کے نہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، وہ اس کی ضرورت ہے، وہاں نہیں کر سکتا ایسا، لیکن جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو حکم کیا ہے؟ کہو غفرانک، اللہ مجھے بخش دینا، یہ جو میرا وقت ضائع ہوا، جب میری زبان سے تیرا ذکر نہیں نکلا، جب میرے ذہن میں تیری سوچ نہیں آئی، جب میرے اعضاء نے کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا جو تیری رضا کے لیے تھا، اے اللہ اس وقت کے لیے بھی مجھے معاف کر دینا۔ میرے عزیز بھائیو، ہم زندگی میں اپنے دوست احباب کے ساتھ مجلسیں کرتے ہیں، وہ ہماری کاروباری مجلسیں بھی ہوتی ہیں، ویسے شغلاً بھی ایک دوسرے سے میل ملاقات کرتے ہیں تو ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم باہم رشتہ دار، دوست، بھائی بہنیں یا کوئی بھی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں ایک دفعہ بھی اللہ کا ذکر نہیں آتا، اللہ کا نام نہیں آتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا، ایسی مجلس چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کروڑوں روپے کی کاروباری ڈیل کیوں نہ ہو، رشتہ داروں میں محبت اور الفت کے ساتھ بیٹھنا کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ مجلس جس میں نہ اللہ کا ذکر ہوا اور نہ رسول اللہ پہ درود پڑھا گیا، یہ ایسے ہے جیسے مردار گدھے کی لاش پہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے چلے گئے۔ تو اس لیے ہماری زندگی کے یہ لمحات بہت قیمتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی غفلت میں آج تو مزے کی زندگی سمجھتے ہیں، گزار رہے ہیں کہ زندگی ایک ہی مرتبہ ہے، جیسے ہی مرضی عیش کر لو، لیکن یہ عیش، یہ لا علمی، یہ لاپرواہی ہمارے لیے حسرت اور افسوس نہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عام گھڑیوں کی حسرت ہی بڑی ہوگی، لیکن جب ایک خاص گھڑی انسان سے چھوٹ جائے تو اس کی حسرت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پیچھے رمضان گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو افسوس ہے اس پر، بلکہ ایک دوری ہے اس کے لیے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان کی رحمتوں کو نہ سمیٹا، کہا اس کے لیے دکھ ہے، افسوس ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر اس کی زندگی میں آئی، اس نے اس کی قدروں والی، قیمتوں والی رات کو اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لیا، اس کے لیے یہ ہلاکت کا سبب ہے، العیاذ باللہ۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، کچھ دن آنے والے ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا بونس لے کے آ رہے ہیں، وہ ہے ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق یہ بات کافی ہے۔ سورۃ فجر کی آغاز پہلی آیات میں اللہ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی۔ اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ 10 راتوں سے مراد تمام صحابہ، ائمہ مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ 10 راتوں سے مراد ذی العشرہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس کے متعلق امت میں ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ بتائیں یہ دن افضل ہیں یا لیلۃ القدر کی راتیں افضل ہیں؟ امام ابن قیم نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہا اگر راتوں کی بات کریں تو وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں سب سے بہتر ہیں، اگر دنوں کی بات کریں تو وہ یہ دن سب سے افضل ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں ایک نعمت عطا کرنے والا ہے جو چند دن کے بعد ہم اس مہینے کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس کے متعلق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے متعلق کیا فرمایا، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے اس کے متعلق بڑی سادی سی بات کہی ہے، کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ لوگوں، اللہ کا ذکر کرنا
یہ چند معلوم دن ہیں۔ اور پھر کہا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایام العشری، یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، جس کے متعلق اللہ قرآن میں 2 مقام پہ فرمایا، ایک سورۃ فجر کے اندر اور ایک وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اس آیت کے اندر ان دنوں کے متعلق اللہ نے ہمیں باور کروایا کہ یہ بہت قیمتی دن ہیں، ان دنوں کی قدر کرنا، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ ایک بونس مل رہا ہونا، ایک ہوتی ہے تنخواہ، وہ اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب بونس مل رہا ہو اور اچانک ہمارے کسی عمل کی وجہ سے بونس کو چھین لیا جائے تو انسان کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا اہم موقع تھا جو میرے ہاتھ سے گم ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہمیں بونس دینا چاہتے ہیں، اور اس دن کی فضیلت کیا ہے، ان دنوں ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی توفیق سے آج آپ کے سامنے یہی بات عرض کرنی ہے، تاکہ کہنے والا ہے یا سننے والے، اللہ ہم سب کو ان دنوں کی فضیلت کو سن کے ان دنوں کو قدر کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ نے دن بنائے ہیں ان دنوں میں سب سے بہتر دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے متعلق فرمایا، مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، انسان جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے وہ کسی بھی دن ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں سے بہتر عمل انسان کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جو مرضی جب مرضی عمل کریں، اس عمل کی ایک قیمت ہے، اس عمل کا ایک اجر ہے جو اللہ ہر انسان کا کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا، اگر انسان خود اپنے اعمال کو برباد کرنے پہ نہ تل جائے، وگرنہ اللہ کسی کے عمل کو، ان اللہ لا یضیع، اللہ کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ہاں، جو مفسد ہے، جو شرارتی ہے، جو فساد پھیلانے والا ہے، اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں جو عمل کرتا ہے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا، کہنے لگا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ صحابہ کے دل میں ایک تصور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ایک کوہان ہے، یعنی اونٹ کے اوپر ایک کوہان ہوتی ہے جو سب سے اونچی ہوتی ہے۔ کہا اسلام کی ایک کوہان ہے، وہ کوہان کیا ہے؟ اللہ کے رستے میں جہاد کرنا۔ تو اس نے کہا آج تک تو ہمارے علم میں یہی بات تھی کہ جہاد سب سے بہترین عمل ہے، آپ کہتے ہیں ان دنوں جو عمل کرے گا اس کا عمل سب سے بہترین ہے، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد، ہاں جہاد سے بھی بہتر ہے، مگر الا رجل خرج یخاطر بنفسه ومالہ فلم یرجع بشیء، اگر ایک شخص اپنا مال سارا، اپنی جان لے کے نکلا، اللہ کے رستے میں شہید بھی ہو گیا، اس کا مال بھی لٹ گیا، شاید اس کا عمل اس سے بہتر ہو، وگرنہ جو انسان ان دنوں نیک عمل کرے گا اس سے بہتر نیک عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ، ان ایام سے بہتر کوئی دن نہیں، اللہ ان دنوں سے محبت کرتا ہے، اور العمل فیہن فی ہذہ الایام، جس طرح اللہ ان دنوں سے محبت کرتا ہے، ان دنوں کے اندر جو نیک عمل کرے گا اللہ اس نیک عمل سے بھی سب سے زیادہ محبت کرے گا۔ اللہ ہمارے نصیب میں اچھا عمل کر دے۔ یہاں بھی صحابی نے وہی سوال کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ،
آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا من خرج بنفسہ ومالہ ثم لم یرجع۔ ہاں اگر ایک آدمی شہادت کا مرتبہ پا لیتا ہے، اس کا مال بھی سارا ختم ہو جاتا ہے، شاید وہ بہتر ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دنوں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، اس میں کثرت کے ساتھ 4 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 من التکبیر، اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسرا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ، دوسرا والتحلیل، لا الہ الا اللہ کہنا، والتحمید، اللہ کی حمد بیان کرنا، اور چوتھا والتسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرتے رہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ایک نیکی سمجھ کے بازار میں دونوں نکل جاتے ہیں۔ جب بازار میں جہاں زیادہ رش ہوتا وہاں بلند آواز سے تکبیرات کہنی شروع کر دیتے۔ صحابہ کہتے ہیں جب یہ دونوں تکبیرات کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو بازار میں ہر شخص بلند آواز سے پڑھتا کہ ایک شور مچ جاتا، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تہلیل کرتے ہوئے لوگ بلند آواز سے بولنا شروع ہو جاتے۔ تو ان دنوں کثرت کے ساتھ تکبیرات کو ادا کرنا یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ یہ اتنی محنت کرتے کہ خود مشقت میں پڑ جاتے، اور یہ ایک ایسے دن ہیں جہاں عبادت امہات الاعمال، اعمال یا عبادات کی مغز یا ماں ہے جو ہے وہ ساری اس میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اس میں انسان قربانی بھی کرتا ہے، اس میں حج بھی کرتا ہے، اس میں روزہ بھی رکھتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 9 ذی الحج کا روزہ اس کی بڑی تاکید فرماتے۔ آپ نے فرمایا جو شخص یوم العرفہ کا یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ 1 سال جو پیچھے گزر چکا اور 1 سال آئندہ جو آنے والا ہے اس میں انسان سے جو خطائیں ہوئی ہیں یا جو خطائیں ہونے والی ہیں، اللہ ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ آپ 1 سے لے کر 9 تک روزہ رکھتے، لیکن یہ روزے یہ حجاج کے لیے نہیں ہیں، جو لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے یہ ان کے لیے ہیں۔ ہمیں ان دنوں روزہ رکھنا اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ اللہ رب العزت ان دنوں میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عام دنوں میں یعنی 1 سے لے کر 8 تک روزہ مسلسل رکھتا ہے، ہر دن کے روزے کے متعلق فرمایا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑا بونس ہے۔ ہماری حسرتوں کو مٹانے کے لیے، ہماری غفلتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، ہمارے خساروں کو نفعوں میں بدلنے کے لیے اللہ نے یہ ایام ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہمیں ان ایام کا انتظار نہیں، دعا کرنی چاہیے۔ جس طرح نیک اور صالح لوگ رمضان المبارک آتا تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہمیں اتنی مہلت دے دینا ہم رمضان کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ اسی طرح جب لیلۃ القدر کے متعلق سوچ آتی تو اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر تک پہنچا دینا، ہم اس کی فضیلتوں کو سمیٹ سکیں۔ اور جب ان دنوں کے متعلق آتی تو نیک اور صالح لوگوں کا وتیرہ یہی ہوتا، اللہ سے دعا مانگتے، اے اللہ ہمیں ان دنوں تک پہنچا دینا، ہم ان دنوں کی فضیلتوں کو سمیٹ سکیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ایک ایسے وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں
جہاں نیک اور نیکی کی قدر دنیا میں نہیں رہی، بلکہ برائی اور برے انسان کی قدر ہے۔ اور ہمیں ایسی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو فتنے کے زمانے میں جب نیکی کی طرف لوگ کم راغب ہوتے ہیں، جب ہر انسان برائی کی طرف دوڑتا ہے، ایسے حالات میں بھی جو انسان نیکی کرتا ہے اللہ اس کی نیکی کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے معاشرے سے، اپنے میڈیا سے، لوگوں کے پراپوگنڈے پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو بھی وقت آ رہا ہے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے رب کی رضا کو مد نظر رکھیں گے تو کل اللہ رب العزت ایک وقت آئے گا ہمیں خود کہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اے میرے بندے، جب تیرا وقت تھا تو نے ہمیشہ میری رضا کو تلاش کیا، میری خوشنودی کو مد نظر رکھا۔ اب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تیرے من کے اندر جو خواہش ہے منہ سے بول، میں تیری خواہشوں کو پورا کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آج جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور ایک مقام پہ یہ بھی آتا ہے کہ میں تمہیں ایسی عیش کرواؤں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، آج اپنی عیش پسندی کو لکام دے دیں، آج اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھیں، اور ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کی رضا ہو جائے، تو پھر وہ وقت جب آئے گا جب سب لوگ حسرت اور افسوس میں اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ہر ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو، جس طرح پاگل اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں اس طرح حسرت اور افسوس سے کاٹے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ میں نے رسول کے رستے کو کیوں نہیں اختیار کیا۔ اس بات پہ حسرت اور افسوس کرے گا کہ میں نے اپنے نبی، اپنے پیارے رسول کے رستے کو کیوں نہیں اپنایا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ آج اپنے دوست کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو دوست کہتا ہے وہی بات مانتے ہیں، وہ غلط رستے پہ لے جائے غلط رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ میرا دوست ہے، میں نے اس کی بات ماننی ہے، لیکن اس وقت اس بات پہ بھی حسرت اور افسوس ہوگی کہ انسان کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس میرے دوست نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، مجھے ہر دوسرے رستے پہ لے چلا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، انسان کا شیطان بڑا دھوکے باز، یہ دوست بن کے اس سے غلط کام کرواتا ہے۔ جب یہ انسان غلط کام کر لیتا ہے تو کہتا ہے انی بری، میں تجھ سے بیزار ہوں، بری ہوں، میرا تمہارا کیا تعلق۔ تو کیوں نہ ہم اس کی بات مانیں جو دوستی کا حق ادا کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب رحمان ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمانداروں کا ہمیشہ دوست ہے، انہیں وہ اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لاتا ہے، اسے ضلالتوں سے نکال کے عزتوں اور رفعتوں میں لاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ وقت ہے ہم اپنے رب کی رضا کے لیے، اور یقین جانیے ہم اگر یہی کر لینا کہ ہم ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوگی، بہت بڑا اجر والی بات ہے۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نماز پڑھتا ہے پھر وہ اپنے کاموں میں ہی لگا ہوا ہے،
لیکن اس کے دل معلق ہے اگلی نماز کے لیے، کب وہ وقت ہو تو میں پھر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، تو وہ ایسے ہی انسان ہے جیسے وہ نماز کے اندر ہی ہے۔ اس لیے ہم کم از کم اپنے دل کو ان دنوں معلق کر لیں اپنے رب کے ذکر کے ساتھ۔ جب بھی انسان کے تصور میں آئے وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے۔ فَأَكْثِرُوهُنَّ، ہمارے نبی کا فرمان ہے، آپ کا مشورہ ہے، آپ کا حکم ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوهُنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ، کثرت کے ساتھ ان دنوں کرو۔ اور یاد رکھیں اگر ہم کر لیں گے تو یہ حسرتیں ختم ہو جائیں گی، یہ افسوس نہیں ہوگا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا کہ جب ہماری جان بھی نکل جائے گی، لوگ ہماری میتوں پہ رو رہے ہوں گے اور ہم خوشی کے ساتھ انہیں یہ بار بار کہہ رہے ہوں گے قدمونی قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ کیونکہ جب انسان فوت ہوتا ہے اسی وقت اس کے انجام کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو وہ جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ آپ نے نیک اور صالح انسان کی میتوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بظاہر جان نکل چکی ہے، فوت ہو چکے ہیں، لوگ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے رنگ بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے خوف زدہ نظر آتے ہیں، لیکن ایک مومن، ایک صالح انسان، وہ مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اس کا مقام دکھایا۔ جب اس نے وہ مقام دیکھا دل خوشی سے اچھلا، آنکھوں چہرے پہ مسکراہٹ آئی، جان نکالنے والے نے جان نکال لی، وہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب والا بنا دے۔ اس وقت یہ انسان، جب بہت سے لوگ رو رو کے یہ کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں انسان نہ ہوتا۔ جب یہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ جب یہ کہہ رہے ہوں گے این تذہبونی این تذہبونی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کیوں لے جا رہے ہو، تو جس انسان نے ان دنوں کی قدر کی ہوگی، جس انسان نے اپنے رب کے رضا کے لیے اپنے وقت کو صرف کیا ہوگا، جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر آتا ہوگا، جس کے اعضاء نماز، روزہ اور اللہ کی بارگاہ میں عمل کرنے والے ہوں گے، وہ یہ کہیں گے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو، کیونکہ میرے رب نے میرے لیے انعام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ قبر میں بھی جائے گا تو اس وقت بھی فرشتے جب اس سے سوال و جواب کریں گے، اور یہ جواب دے گا، ان پڑھ بھی ہوگا تو جواب دے گا۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا ہوگا تو پھر حسرت اور افسوس ہی ہوگی۔ اس وقت کیا ہوگا جب یہ کہے گا، وہ جب سوال کرے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس نے تو ساری زندگی اپنے رب کی رضا کو تلاش کیا، فوراً اس کی زبان سے نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس نے تو ہمیشہ اپنے نبی کے طریقے پہ چلا تھا، اس نے تو اپنے نبی کی محبت میں یہ ساری دنیا کے اعمال کو ترک کر دیا تھا، اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے ان کے اعمال کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنایا تھا۔ یہ فوراً کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا جائے گا من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور جس نے اپنے اصل دین پہ چلا ہوگا، وہ اصل دین کیا ہے؟ وہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی کا نام دین ہے، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسرا محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فوراً انسان کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو اسی وقت فرشتہ خوشی سے جھوم کے کہے گا اللہ کا پیغام آ گیا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو،
اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اس کی قبر کو حکم ہوگا اس کے لیے وسعت پیدا کر دے، وسیع ہو جا۔ جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو ایک انتہائی خوبصورت نوجوان اس کی قبر میں داخل ہوگا۔ حالانکہ اس سے پہلے بہت سی جنت کی خوشبوؤں سے اس کو معطر کیا جائے گا، لیکن وہ نوجوان جب داخل ہوگا اس کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، یہ ایک دم اپنے ذہن میں معطر کر کے کہے گا، او اللہ کے بندے تو کون ہے اتنا خوبصورت، تو ایسا خوش نصیب کون ہے جس کا چہرہ اتنا خوبصورت، جس کے جسم کے لباس اتنا خوبصورت اور جس کی خوشبو اتنی خوبصورت، تو ہے کون؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ آج اللہ نے مجھے یہ صورت عطا کی ہے، تو میرے عزیز بھائیو، قبر کی تنہائیوں میں جب قیامت تک انسان کے پاس کوئی نہیں ہوگا، انسان کا نیک عمل اس کا ساتھ دے گا، اس کے ساتھ ہوگا۔ آج اگر دنیا کی رنگینیوں میں اللہ ان ساری رنگینیوں کو چھوڑ کے ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی اچھا عمل کر لیں گے، وہ عمل ایک خوبصورت انسان کا روپ دھار کے ہماری قبر کے اندر ہمارا ساتھ دے گا۔ اس لیے ہر وقت ہی ہمیں اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن جب ایسے اوقات آئیں، رمضان کی راتیں آ جائیں، لیلۃ القدر کی رات آ جائے، ذی العشرہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن آ جائیں، تو ہمیں تو کمر کس لینی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، کسی طرح ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ دیکھیں، ایک اچھا بیٹا باپ ناراض ہو جائے، کبھی اس کے پاؤں پکڑتا ہے، کبھی اس کی منتیں کرتا ہے، کبھی اس کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے کہ میرے بابا مجھ پہ راضی ہو جائیں، کہ اچھی اولاد کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اچھا بیٹا یا بیٹی ماں ناراض ہو جائے تو منتیں کرتی ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ کے احسانات ہیں ان پہ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، ساری کائنات کے احسان ایک طرف رکھ دیے جائیں، اللہ مالک کے احسانات ہم پہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو ہمیں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ راضی کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے لمبی، اس میں کہا اللہ تمہارے برے عمل پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کی رضا تمہارے نیک اعمال کے اندر ہے۔ تو اگر اللہ ہمارے برے اعمال پہ راضی نہیں ہوتا تو ہمیں پھر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس پہ ہمارا رب ہم پہ ناراض ہو جائے۔ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس پہ ہمارا رب راضی ہو، وہ خوش ہو کہ میرے بندے نے میری بات مانی۔ اور بلکہ میرے عزیز بھائیوں، جب ایک بندہ، اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے، جب ایک بندہ رو کے اللہ سے معافیاں مانگتا ہے نا، ایک دفعہ آتا ہے یا اللہ میں نے بڑی گناہ کی ہے، اے اللہ مجھ سے بڑی خطائیں ہوئے ہیں، مجھے معاف کر دے، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں، وہ رو رو کے اللہ سے التجا کرتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ایک دفعہ جاتا ہے، دوسری دفعہ، جب تیسری دفعہ جاتا ہے اللہ فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، فرشتوں ادھر آؤ، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے، اللہ نہیں دیکھا، کہ اگر مجھے دیکھ لیتا تو پھر کیا کرتا، اللہ بہت زیادہ تجھ سے معافی مانگتا۔ اس نے جنت کو دیکھا، اللہ نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتا تو پھر کہا اس کے حصول کے لیے بڑی کوشش کرتا۔ کیا اس نے جہنم کو دیکھا، اللہ نہیں دیکھا، کہا اگر دیکھ لیتا تو بہت زیادہ برے کاموں سے خوف زدہ ہوتا۔ تو اگر بن دیکھے، اس نے اپنے رب کو بن دیکھے، جنت کو بن دیکھے، جہنم کو بن دیکھے، پھر بھی نیک عمل کیے، اپنے آپ کو برے اعمال سے بچایا، فرشتوں گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا۔ اے اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دینا، ہم سب کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہم بڑے خطا کار ہیں، ہماری زندگی میں بہت سی ایسی کوتاہیاں ہوئی ہیں جس پہ تو ناراض ہے۔ اے اللہ ہم ساری خطاؤں پہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔
اے اللہ ہر اس خطا کا بھی اقرار کرتے ہیں جو ہمیں یاد ہے، اور اس خطا کا بھی اقرار کرتے ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہے، اے اللہ سب خطاؤں کو معاف کر دینا۔ تو میرے بھائیو، جہاں ان دنوں نیک اعمال کرنا ہے وہاں کثرت کے ساتھ اپنی خطاؤں کی معافی بھی مانگنی ہے۔ انہی دنوں کے اندر ایک دن آتا ہے یوم العرفہ کا، 9 ذی الحج کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں، پورے سال کے اندر اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے اس ایک دن کے اندر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کا وقوف کر کے رات کو مزدلفے آئے، آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پہاڑ کی جانب ایسے دیکھا، وہاں چاروں طرف بلند پہاڑ ہیں، ایسے پہاڑ کی طرف دیکھا تو آپ زور سے ہنس پڑے۔ نبی کریم کبھی کہکا لگا کے نہیں ہنسے تھے، بعض اوقات آپ بہت خوش ہوتے تو آپ زور سے ہنستے، آپ کی داڑھ مبارک نظر آتی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی کسی سے گفتگو نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی، آپ ہنس پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، میں نے اس پہاڑ کے اوپر شیطان کو دیکھا، وہ اپنے سر میں مٹی ڈال رہا تھا اور رو رہا تھا کہ میں نے سارا سال اتنے لوگوں کو گمراہ کیا، انہیں برائیوں میں مبتلا کیا، اللہ نے آج سب کو معاف کر دیا، میری ساری محنت ضائع گئی۔ تو اس لیے یہ قدر والے دن ہیں، ہمیں اپنے رب سے معافی مانگ لینی چاہیے، شیطان کی رسوائی کا سامان کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان دنوں روزہ رکھنا، نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم نے اچھے کاموں کو کرنا ہے اسی طرح میرے عزیز بھائیوں اپنے آپ کو برائیوں سے بھی بچانا ہے۔ کیونکہ آپ یہ بات یاد رکھیں، ایک انسان برائی کا سوچ لیتا ہے نا، حضرت عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان نے مہلت مانگی نا اللہ سے کہ اللہ مجھے مہلت دے تاکہ میں انہیں گمراہ کروں، پھر کہا مجھے اولاد دے جو میری مددگار ہو، اللہ نے کہا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ تو نے اسے زندگی بھی دے دی، اسے یہ قدرت بھی دے دی کہ وہ ہمیں گمراہ کرے، اس کی اولاد اس کی معاون، اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا آدم تیری اولاد جب تک مجھ سے معافی مانگتی رہے گی میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات کہی، کہا جو شخص نیک عمل کا سوچے گا، کیا نہیں صرف سوچے گا کہ میں فلاں اچھا کام کروں، اللہ اسی وقت فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی نیکی لکھ لو۔ جب وہ کر لیتا ہے نیک عمل تو کہا من عمل صالحا فلہ عشر امثالہا، اگر اس نے نیک عمل کر لیا ہے 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کر دو، یعنی 10 کے ساتھ ضرب دے دو۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی انسان برائی کا سوچتا ہے، اللہ فرشتے کو روک دیتا ہے ابھی نہیں لکھنا، اللہ اس نے سوچا ہے، اللہ کہتے ہیں سوچا ہے کیا تو نہیں ہے نا، ابھی اس کی برائی نہیں لکھنی۔ اب ایک انسان نے ایک برائی کے متعلق سوچا کہ میں فلاں برا کام کروں، لیکن پھر اللہ کا خوف آ گیا اور اس نے کہا میں نہیں کرتا، میرا رب ناراض ہو جائے گا، اس کا یہ ذہن میں سوچ کے پلٹنا بھی اللہ کو اتنا خوبصورت لگتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے برائی کا سوچ کے چھوڑ دیا ہے کہ نہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سوچ عطا فرما دے، اور اگر خدا نخواستہ انسان سے وہ غلط کام ہو جاتا ہے تو اللہ اسی کی مثل اتنا ہی بدلہ لکھتے ہیں جتنی اس نے برائی کی، یہاں ملٹی پلائی نہیں کیا جاتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جو میرے اور آپ کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر افسوس ہے ایسے شخص پہ جس کے 10 اس کے ایک سے بڑھ جائیں گے۔
یعنی نیکی کا بدلہ 10 ہے، برائی کا بدلہ اتنا ہے۔ تو اگر ایک طرف نیکی کرے تو 10 ملیں گے، برائی کرے تو 1۔ اگر پھر بھی برائیوں کا بدلہ بڑھ جائے، برائیوں کی کاؤنٹنگ زیادہ ہو جائے، تو کہا افسوس ہے پھر ایسے انسان پہ، اللہ ایسا بدنصیب ہم میں سے کسی کو نہ بنائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک نے یہ وقت دیا ہے ہمیں، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کریں۔ اللہ رب العزت نے اس سے بہتر کوئی دن نہیں بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات یہ یاد رکھیں، آئندہ جمعہ جب آئے گا تو اس وقت ہم ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہوں گے اور اس کے کئی دن گزر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، من رأى حلال ذی الحج واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن یا بال جو بھی کٹوانے کا حکم ہے، سر کے بال، زیر ناف بال، لبوں کے بال یعنی مونچھوں کے بال، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ نہ کٹوائے۔ جب قربانی کر لے تو اس وقت اپنے ناخن اور بال لے۔ چاند نکلنے سے پہلے ہمیں اپنے وہ غیر ضروری بال پہلے سے کاٹ لینے چاہیے جو ہمیں جن کے کاٹنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ حکم غیر حاجی کے لیے ہے، حجاج کے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اگر جائیں گے ذی الحجہ کے مہینے میں بھی تو وہ عمرہ کریں گے تو انہوں نے بال بھی کاٹنے ہیں، ناخن بھی کاٹنے ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ ایک صحابی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے گھر جانور تو ہے لیکن ہم اس کا دودھ دوتے ہیں، میرے بچوں کے لیے دودھ کے کام آتا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا نہیں، وہ آپ اپنے بچوں کے لیے رکھو، تم بھی ایسا کرنا کہ چاند کے طلوع ہونے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لینا، اور عید کی نماز کے بعد پھر جا کے کاٹنا، اللہ تمہیں قربانی کا ثواب دے دیں گے۔ یہ وہ لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، ایک وہ لوگ ہیں جو قربانی کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جو قربانی کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی قربانی کا اللہ انہیں اجر دے گا، وہ انشاءاللہ آئندہ جو میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ تو جو نہیں کرتے ان کے لیے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ، اگر وہ یہ قربانی دے دیں گے، یعنی اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے ان دنوں، اور عید الاضحیٰ نماز کے بعد جا کے کاٹیں گے، اللہ انہیں قربانی کا اجر دے دے گا۔ دوسرا، وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے قیامت تک، نبی کریم ہمیشہ 2 مینڈے کیا کرتے تھے، ایک اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے، اور دوسرا اپنی امت کے ان افراد کے لیے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کی قربانی رسول اللہ نے دے دی تھی۔ اس لیے غرباء کو کبھی بھی افسردہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی غربت پہ حسرت نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک امراء میں سے شخص اور ایک غریب لوگوں میں شخص، دونوں کے اعمال برابر ہوں گے، وہ غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ اس وقت دنیا کی یہ مشقت، دنیا کی یہ بھوک اور پیاس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن اس کی غربت کا عطا فرمائیں گے۔ یہ ان اعمال جو برابر ہوں گے، اگر کسی اچھے انسان، مالدار انسان کے اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ اپنے اعمال کی بدولت جلدی بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک غریب اور امیر کے اعمال برابر ہوئے تو وہ غریب آدمی اپنی غربت کی وجہ سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی غربت پہ بھی افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تو میں بھی قربانی کرتا۔
یاد رکھیں آپ کی قربانی تو رسول اللہ نے کر دی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ان دنوں کی قدر کریں۔ اگر یہ دن گزر گئے تو ہم کچھ نہ کر سکے تو سب سے زیادہ حسرت اسی بات پہ آئے گی کہ میری زندگی میں لیلۃ القدر آئی، میں اس کی نیکیوں کو نہ سمیٹ سکا، میری زندگی میں رمضان المبارک آیا، میں اس کی رحمتوں کو نہ سمیٹ سکا، میری زندگی میں عشرہ ذی الحج آیا، میں اس کی نعمتوں کو نہ سمیٹ سکا، اور اس وقت حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا نصیب، ایسی قسمت عطا کر دے کہ ہم اس وقت کی حسرت اور افسوس سے بچ جائیں۔ آج ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ نیک عمل بھی تیری توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمارے مقدر میں کر دے، ہماری زبان، ہمارے اعضاء، ہمارا ذہن، ہماری آنکھیں، ہر چیز اے اللہ تیرے ذکر سے تر ہو جائیں۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے پہ لگ جائیں۔ اے اللہ اس وقت کی حسرت اور افسوس، اے اللہ تھوڑی سی محنت سے یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔